بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ رمضان مبارک کی 15 تاریخ ہے، سن 1441 ہجری ہے، مئی مہینے کی 9 تاریخ ہے تو سن 2020 عیسوی ہے۔ لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے اور کرونا وائرس کی وبا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس وبا سے انسانوں کی حفاظت فرمائے اور انسانوں کو اپنی معرفت اور اپنی قدرت پہچاننے کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے، یہاں ہر چیز کسی نہ کسی سبب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ یہ عالم خلق ہے، یہ عالم امر نہیں۔ ایک عالم امر ہے، ایک عالم خلق۔ عالم امر وہ جگہ جہاں اللہ تعالیٰ ارادہ فرمائیں گے اور کہیں گے ہو جا تو وہ ہو جائے گی، جبکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایک تخلیق کا نظام بنایا، ایک ترتیب بنائی ہے، اس کو کہتے ہیں دارالاسباب۔ یہاں اگر آپ کو ہوا چاہیے تو سر کے اوپر چھت پر پنکھا لگاؤ، اس کو چالو کرو، اس میں کنیکشن کرو تو وہ ہوا دے گا۔ تو ہوا کے لیے پنکھے کو سبب بنایا۔ اگر آپ کو غلہ، سبزی، ترکاری چاہیے تو کھیت کو جوتو، اس میں بیج ڈالو، ترتیب کے ساتھ کھاد پانی کا خیال رکھو۔ اللہ تعالیٰ کچھ دنوں کے بعد زمین سے سبزہ اگائیں گے، غلہ اگائیں گے۔ تو اللہ پاک نے دنیا میں ہر چیز کو سبب بنا دیا۔ درخت کو پھل کے لیے سبب بنا دیا اور اولاد کے لیے ماں باپ کے تعلق کو سبب بنا دیا۔ تو یہ دنیا دارالاسباب ہے۔ اسباب کو چھوڑ کر اگر کوئی آدمی سوچے کہ میں کھا لوں گا، میں پی لوں گا، میں شکم سیر ہو جاؤں گا، میری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی، یہ بیوقوفی ہے۔ اللہ پاک نے اس دنیا کو دارالاسباب بنایا۔ آج کل نوجوان بچے جب ان سے یہ کہا جائے کہ بھئی نیک بنو، تقوی اختیار کرو، گناہوں کو چھوڑو، تو وہ سامنے سے کئی مرتبہ کہہ دیتے ہیں اور کئی مرتبہ زبان سے نہیں کہتے، لیکن ان کی باڈی لینگویج کہتی ہے کہ یہ اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے، قبول نہیں کر رہے، بلکہ وہ سوچتے ہیں کہ مولانا کیا ہمیں آپ نیک بنانے کی بات کر رہے ہیں؟ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، یہ 3G 4G اور 5G کا زمانہ ہے اور یہ گناہوں کا دور ہے، یہاں بچنا بہت مشکل کام ہے۔ تو وہ گویا سرنڈر کر جاتے ہیں، دست شکست بلند کر دیتے ہیں اور ہمت ہار جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نیک زمانہ، نیک بننے کا وہ تھا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تھے، صحابہ کرام دنیا میں تھے۔ اب جو ہے وہ لوگ بھی نیکی کے ساتھ ساتھ خود بھی چلے گئے اور وہ دور بھی اپنے ساتھ لے کر چلے گئے۔ اب تو گناہوں کا زمانہ ہے، شیطان کے کھلت دور ہے، لہذا اب نیک بننا مشکل ہے۔ تو اکثر و بیشتر نوجوان بچے ہمت ہار کے بیٹھ گئے ہیں۔ آج کی اس محفل میں بس اسی طرح کی گفتگو کرنی ہے کہ ہم ہمت نہ ہاریں۔ اللہ پاک نے جتنے اسباب ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اختیار میں جتنے اسباب دیے ہیں، ان اسباب کو ہم اختیار کریں۔ اللہ پاک نے ہمتوں کا خزانہ ہمارے دل کے اندر رکھا ہے، ہمارے جسم کے اندر رکھا ہے، اس ہمت کو استعمال کریں۔ یہ بہت بڑی دولت ہے۔ جب آدمی ہمت کرتا ہے اور ہمت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ اگر بندہ ہمت کر کے اور دعا کر کے قدم نہ بڑھائے اور یہ سوچے
کہ بس میں بیٹھے بٹھائے نیک بن جاؤں، تو یہ تو بیکاری ہے، یہ تو تعطل ہے۔ جب دنیا کے کاموں میں بندہ ہمت کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے، اور اللہ پاک اس کی ہمتوں پر، اس کی کوششوں پر ثمرہ مرتب فرماتے ہیں، نتیجہ مرتب فرماتے ہیں، تو بندہ آخرت کے باب میں اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ میں یہ معاملہ کیوں نہیں کرتا کہ جتنا کام میرے حصے کا ہے میں اتنا کام پورا کر لوں، تاکہ آگے کے کام اللہ پاک میرا اپنے فضل سے پورا کر دے۔ بہت سے لوگ یوں کہتے ہیں کہ جنت تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے دیں گے، ہمارے اعمال کام نہیں آئیں گے۔ اصل میں اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، یقیناً جنت اللہ کے فضل ہی سے ملے گی، بخشش اللہ کے فضل سے ہوگی، لیکن اس فضل مرتب کرنے والے رب نے ہمارے ذمے ایک ضابطے کی کارروائی رکھی ہے، اور اس کے لیے ایک بہت بڑا نظام چلایا ہے۔ انبیاء کرام کو بھیجا، پھر انبیاء کرام نے جد و جہد کی، انبیاء کرام نے اپنے زمانے میں مشقتیں اٹھائیں، تکلیفیں اٹھائیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے ایک نظام جو ہے متعارف کرانا تھا، لوگوں کے سامنے آشکارا کرانا تھا۔ تو انبیاء کرام نے خود عمل کیے، اپنے زمانے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کی آخری نماز بھی پڑھی، وہ تو بخشے بخشائے تھے، لیکن نہیں، انہوں نے ایک عمل دکھایا، وار اسا، اللہ کی طرف متوجہ ہو کر، ہائے میرا سر، ہائے میرا سر، اے اللہ میرے سر کو کیا ہو گیا، اللہ شفا دے دیجئے۔ تو شفا کے لیے دعا مانگنا، اور شفا کے لیے جو ہے شفا کے پیچھے تکلیف سے کراہنا، یہ علامت ہے اس بات کی کہ ایک بشر تھے، بشر میں اعلیٰ فرد تھے، بشر میں اعلیٰ فرد تھے، وہ بشر تھے، اور جو ان کو ضرورتی چیزیں محسوس ہوتی تھی وہ ہمیں محسوس ہوتی ہیں، جن چیزوں کی ضرورت ان کو تھی، انہیں کھانے پینے کی ضرورت تھی، کھانے پینے کی ہمیں ضرورت ہے۔ تو یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر بشر میں سے نہ ہوتے تو ہمارے لیے وہ آئیڈیل پرسن نہیں بن سکتے تھے، ہمارے لیے نمونہ نہیں بن سکتے تھے۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بشر میں تھے، البتہ بشر کا اعلیٰ فرد تھے، تو محبوب نے ہمارے لیے ایک زندگی نمونے کی زندگی چھوڑی ہے، نمونے کی زندگی چھوڑی ہے، اور اس نمونے میں یہ ہے کہ خود نے عمل کیا، بخار میں اور تکلیف میں نمازیں پڑھی، معلوم ہوا کہ ہمیں عمل کی دعوت دے کر گئے، چھوڑ کر گئے کہ جیسے میں عمل کرتا تھا تم بھی عمل کرنا، میں وقت کا نبی ہو کر، اللہ کا لاڈلا ہو کر، فرشتوں کی قطار میرے سامنے ہوتے ہوئے، اور وحی کا تسلسل ہوتے ہوئے، اللہ کی مدد اور رحمتیں ہوتے ہوئے، باوجود اس کے مجھے عمل کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو تھکانا پڑتا ہے، کھپانا پڑتا ہے، میرے پیر متورم ہو جاتے ہیں۔ تو جب میں نبی ہو کر، اتنے بڑے مرتبے پہ فائز ہو کر، میں جو ہے ان اعمال کو نہیں چھوڑ سکتا، اور مجھے مفر نہیں ان اعمال کو چھوڑنے سے، تو تم میرے امتی ہو کر کیسے چھوڑ سکتے ہو، اور کیسے جو ہے بھروسہ کر کے بیٹھ سکتے ہو؟ تو یقیناً اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ رہی بات یہ کہ اب جو ہم اعمال کرتے ہیں تو کیا یہ اعمال اس قابل ہیں کہ وہ اللہ کو پسند آ جائیں؟ کبھی بھی نہیں۔ جو ہم اعمال کرتے ہیں وہ اللہ کی شان نشان ہو ہی نہیں سکتے۔ میں ایک مثال دے کر اس بات کو اکثر و بیشتر اپنے سبق کو سناتا ہوں کہ گھروں کے اندر ہمارے یہاں بچیاں ہوتی ہیں، تو جب گھر والی، بچے کی والدہ روٹی پکاتی ہے، آٹا گوندھ کر بیٹھتی ہے، تو بچی کہتی ہے امی میں بھی روٹی پکاؤں گی، تو ماں تھوڑا سا آٹے کا پیڑا بنا کر گول سا، اور اس پر تھوڑا سا خشک آٹا لگا کر تاکہ ہاتھ پر نہ چپکے بچی کو دے دیتی ہے کہ لو۔ اب وہ بچی اس کی بول بناتی ہے اور زمین پر رگڑتی ہے، دیوار پہ مچلتی ہے، اور دنیا بھر کے اس میں مٹی اور ذرات اور میل کچیل شامل ہو جاتا ہے، بہت دیر تک کھیلتی رہتی ہے، کبھی کوئی شکل بناتی ہے، کبھی کوئی شکل بناتی ہے، آخر میں پھر وہ روٹی بنانے کی کوشش کرتی ہے۔ اب روٹی تو نہیں بنتی، آڑی ٹیڑھی کوئی چیز بنتی ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ جیسے روٹی گول تو نہیں بنتی، البتہ کسی ملک کا نقشہ جیسا ضرور بن جاتا ہے وہ۔ اب وہ آڑی ٹیڑھی لے کر آیا، وہ ماں کے پاس آتی ہے، امی میں نے روٹی پکائی ہے، تو ماں کہتی ہے لاؤ۔ ماں اس کے ہاتھ سے لیتی ہے اور اپنی سیکتی ہوئی روٹی کو ایک طرف توے پہ کنارے کر دیتی ہے اور بچی کی روٹی کو سینک دیتی ہے۔ جب بچی کی روٹی سیکھ جاتی ہے تو ماں کہتی ہے بچی سے بیٹی دامن پھیلاؤ۔ اب وہ اس روٹی کو بچی کے دامن میں ڈال دیتی ہے اور کہتی جاؤ اپنے ابو کو دکھاؤ کہ میں نے تمہارے لیے روٹی پکائی۔ اب بچی کے والد
کسی کمرے میں مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، کوئی کام میں مصروف ہوتے ہیں، اب وہی بچے دور سے چلاتی ابو ابو میں نے آپ کے لیے روٹی پکائی. اب والد فارغ ہو کر اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ واہ آپ نے میری روٹی پکائی. جی ہاں ابو میں نے روٹی بنائی. اب وہ دکھاتی ہے تو باپ اس روٹی کو لیتا ہے، اس کو چومتا ہے، پھر بچے کے ہاتھ چومتا ہے، اس کی پیشانی کو بوسہ دیتا ہے، پھر اس کو انعام دیتا ہے، پیسے دیتا ہے، جیب میں کوئی چاکلیٹ ہوتی ہے تو وہ نکال کے دیتا ہے، گود میں اٹھا لیتا ہے، پیار کرتا ہے. دوستو سچ بتائیں یہ سب جو انعام مل رہا ہے بچے کو اور پیار مل رہا ہے، کیا وہ روٹی اتنی خوبصورت تھی کہ اس کی خوبصورتی کی بنا پر یہ انعام مل رہا ہے؟ وہ روٹی خوبصورت نہیں تھی. وہ روٹی نہ کھانے کے مطلب کی تھی نہ دیکھنے کے مطلب کی تھی. نہ تو وہ گول ہی تھی، نہ وہ صاف ستھرے آٹے کی بنی تھی. اس میں تو دنیا جہان کی مٹی، دنیا جہان کا اس میں میل شامل تھا. تو روٹی کی خوبصورتی پر وہ انعام نہیں مل رہا، یہ پیار نہیں مل رہا، بلکہ روٹی بنانے کی جو بچی نے کوشش کی، اس کوشش پر اس کو انعام مل رہا ہے. ٹھیک بالکل اسی طرح ہم جو اعمال کرتے ہیں وہ ہماری اللہ تعالیٰ کے دربار میں بچی کے روٹی سے بھی گئے گزرے ہیں. اللہ تعالیٰ کے دربار میں بچی کے روٹی سے بھی گئے گزرے ہیں. وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ جو روٹی کا مقام باپ کے نزدیک تھا. ہم تو اس نے تو کسی نہ کسی درجے میں روٹی بنا لی، لیکن ہمارے تو ٹوٹے پھوٹے اعمال کسی بھی درجے کے نہیں ہیں. اللہ کی شان نشان تو ہے ہی نہیں. تو پھر اب جو جنت ہمیں ملے گی ان اعمال پر، وہ ان اعمال پر نہیں ملے گی، فضل اللہ کے فضل پہ ملے گی. لیکن فضل اللہ کا متوجہ ہوگا، متحق ہوگا ان اعمال کی کوشش کی بنا پر. معلوم ہوا اعمال کی کوشش کرنا ہمارے ذمے ہے. اللہ پاک نے یہ کام ہمارے ذمے لگایا ہے. پھر ان اعمال کے کرنے پر اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار بھی کرنا اور اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید کرنا، یہ کام ہمارے حصے کا ہے. تو ہم اپنے حصے کا کام کریں. پھر جب ہم اپنے حصے کا کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے حصے کا فضل شامل حال فرمائیں گے. تو ہم دنیا میں آئے ہیں اور اس دنیا کے اندر اللہ پاک نے اپنے فضل سے ہمیں بھیجا، اپنے فضل سے ہمیں اللہ نے پیدا فرمایا، اور یہ دنیا دارالاسباب بنائی ہے. ہر چیز کے لیے اللہ پاک نے اسباب متعین فرما دیے اور ایک ضابطہ بنا دیا کہ تم یہ اسباب اختیار کرو اور ہماری طرف نظر رکھو. ایک اور مثال دیکھیے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے. غزوہ احزاب کے موقع پر صحابہ کرام کام میں لگے ہوئے ہیں، مشقت اٹھا رہے ہیں. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بھوک کے آثار ہویدہ ہیں، ظاہر ہیں. ایک صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بھوک کے آثار دیکھے تو وہ دوڑتے ہوئے گھر گئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ گھر میں کچھ کھانے کو ہے کہ نہیں؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بہت بھوکے نظر آ رہے ہیں. فرمایا کہ ہاں اتنا کچھ ہے کہ 3-4 آدمی کے لیے کافی ہو سکے، لہٰذا آپ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہو کہ 2-3 آدمی مخصوص اپنے ساتھ لے کر آ جائیں، کیونکہ زیادہ نہیں ہے اور میں ہانڈی چڑھاتی ہوں چولہے پر، تم جاؤ. چنانچہ یہ دوڑ پڑے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، عرض کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کچھ کھانے کا انتظام ہے، آپ 2-4 افراد کو اپنے ساتھ لے لیجئے، آپ نے بھی اور آپ میرے ساتھ چلے. اللہ کی شان، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے بھائی چلو، جابر کے یہاں دعوت ہے، سب چلو. اب پورے لشکر کو لے کر گئے. اب جب یہ اندر داخل ہوئے اور اندر خبر دی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو پورے لشکر کو لے کر آئے ہیں، تو اہلیہ نے تھوڑا سا منہ بنایا اور کہا میں نے کہا تھا نا تم کو کہ 2-4 آدمی کے لیے کہ جتنا کھانا ہے، لہذا ذرا سلیقے سے ڈھنگ سے کہنا، اس طرح سے کہنا کہ صرف آپ کو ہی پتہ چلے، دوسرے لوگ سننے نہ پائیں، اس لیے کہ سب کے لیے کافی نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے جو ہے ذرا تھوڑی سی تو میں کی، تھوڑی ناراض ہوئی. اللہ کی شان حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ بھئی دیکھو میں نے ایسا ہی کہا تھا، لیکن وہ بھی تو بہرحال صحابیہ تھیں. سبحان اللہ. جب انہوں نے سنا کہ انہوں نے ایسا ہی کہا تھا جیسے کہا گیا تھا، ایسا ہی کہنا چاہیے تھا، اس کے باوجود اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، تو یقیناً جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اپنی مرضی سے تو اس میں اللہ ہی برکت ڈالیں. چنانچہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ہانڈی چولہے پہ چڑھی رہنے دینا، ڈھکن ڈھکا رہنے دینا اور سب لوگوں کو کھلانا شروع کریں
ہلکا سا ڈھکن کھولیں، اس میں سے نکالیں اور سرو کریں۔ اللہ کی شان، پورا لشکر شکم سیر ہو گیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی شکم سیر ہو گئے، گھر کے افراد بھی شکم سیر ہو گئے۔ حالانکہ وہ کھانا بیوی اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ شوہر دونوں کے درمیان میں یقین کے درجے میں 3-4 آدمیوں کے لیے صرف کافی تھا، باقی کے لیے نہیں تھا، یقین کا درجہ تھا ان کو۔ لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پورے لشکر کو لے کر آئے، لشکر کو لے کر کھلا دیا۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ظاہر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے من و سلوہ کی طرح آسمان سے بڑی سی کوئی دیگ بھی تو اتار سکتے تھے، یہ بھی تو کرامت، یہ بھی تو ایک معجزہ ہو جاتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت، ان کی بھوک کی بدولت، ان کی دعا کی بدولت آسمان سے دیگ اتری۔ لیکن نہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کا یہ مزاج بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت فرمائی، اور ان کے ذریعے سے ہمیں یہ سبق بتلایا کہ اپنے حصے کا تم کام کرو، جتنا تمہارے اختیار میں تم اتنا کرو، تم زیادہ کی فکر کیوں کرتے ہو؟ جتنا تمہارے اختیار میں تم اتنا کرو، نظر میری ذات پہ رکھو، میں وہ ہوں جو تمہارے تھوڑے میں زیادتی اور برکت پیدا کر دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ واقعی اللہ بہت پیارے ہیں، اللہ بہت بڑے ہیں، اللہ بڑے عظیم ہیں، اور ہم کتنے نکھٹو، ہم کتنے بیوقوف کہ اتنے کریم رب کے بندے ہونے کے باوجود اور اتنے کریم رب کی تعلیمات اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے باوجود پھر بھی ہم اپنے اختیار کا کام نہیں کرتے۔ جتنا ہمارے اختیار میں اتنا تو ہم کریں۔ دنیا کے اسباب میں اور دنیا کے باب میں تو ہم بڑے ہوشیار، لیکن آخرت کے باب میں ہم اتنے نکھٹو کیوں ہو گئے؟ جب دنیا کے بارے میں ہم اسباب اختیار کرتے ہیں تو آخرت کے بارے میں ہم اسباب کیوں اختیار نہیں کرتے؟ ایسے ہی موقع ایک واقعہ غزوہ تبوک کے موقع پر پیش آیا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ چل رہے تھے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مقام آئے گا، وہاں چشمہ ہے، پانی بہت تھوڑا سا ہے، جب وہ آئے تو مجھے بتانا۔ تو وہاں پانی واقعی اتنا تھا کہ چند افراد اس کو استعمال کرتے تو ختم ہو جاتا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس کے اندر ڈالا اور کہا کہ پانی پینا شروع کرو، یہاں تک کہ صحابہ کرام نے جانوروں کو پانی پلایا، خود بھی پانی پیا، اور جو کچھ برتن تھے وہ بھی بھر لیے۔ تو دیکھیے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ ڈالا اور اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی۔ معلوم ہوا اتنا کام ہمارے اختیار میں تھا، تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اختیار استعمال کیا۔ تو محبوب نے ہمیں یہ بتایا کہ اللہ پاک نے ہمارے حصے کا جو کام رکھا ہے، جتنا ہمارے اختیار میں ہے ہم اتنے کام کرنے چاہیں، ہم اتنے کام کے مکلف ہیں، اس کے بعد آگے کا نتیجہ اللہ کے ہاتھ پر چھوڑ دو، اللہ کے اوپر چھوڑ دو۔ اس لیے کمی اصل میں ہماری ہے، کمی ہماری، کوتاہی ہماری ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو اتنے غفور الرحیم ہے، اللہ تو اتنے غفور الرحیم ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو صحابہ کرام کے درویش تھے، درویش صفت انسان تھے، صحابہ کرام کی دنیا میں یہ ایک درویش صفت انسان تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو جب یوں فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے فرمایا، گویا راوی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے بیان فرمائیں کہ مجھے اللہ نے فرمایا، تو جب راوی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں اور بات اللہ کی ہوتی ہے تو یہ حدیث قدسی کہلاتی ہے۔ تو یہ کوئی معمولی درجے کی بات نہیں ہے، یہ بہت پائے کی بات ہے، یہ بہت پائے کی بات ہے۔ کہ جو بندہ عمل کرتا ہے میں اس کو 10 گنا اجر دیتا ہوں۔ کیا فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاک نے فرمایا جو بندہ عمل کرتا ہے میں اس کو 10 گنا اجر دیتا ہوں، اور جو کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کو سزا اتنی ہی دیتا ہوں جتنا اس نے گناہ کیا، یا معاف کر دیتا ہوں۔ قربان جائیے، ہم نے مثال کے طور پر سبحان اللہ پڑھا، تو ایک بار سبحان اللہ پڑھا تو اللہ پاک نے 10 گنا اس کا اجر عطا فرمایا۔ ہم نے الحمدللہ پڑھا تو اللہ نے 10 گنا اس کا اجر فرمایا، مرتب فرمایا۔ ہم نے کوئی ایک نیک کام کیا، اللہ پاک نے 10 گنا اس کا اجر مرتب فرمایا۔ 1 روپیہ اللہ کے راستے میں دے، اللہ پاک نے 10 گنا اس کا اجر مرتب فرمایا۔ تو نیکیوں کے بارے میں تو اللہ کا یہ ماپ ڈنڈ ہے، اللہ پاک نے یہ ضابطہ بنایا۔ لیکن گناہ کے بارے میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب اس رب نے نیکی کا درجہ اس طرح کا رکھا ہے تو ہم جو گناہ کریں تو اس کو بھی ملٹیپلائی کر کے اللہ تعالیٰ اس کا گناہ اور اس کی سزا مرتب کرتے۔ ایک گناہ کیا تو 10 گنا بلکہ 15-20 گنا ہونا چاہیے تھا،
کہ میں جب اتنا غفور رحیم اتنا کریم رب ہوں تو تمہیں یہ کیا سوچی تھی کہ تم میری نافرمانی کرنے پہ اتر آئے، تو میں 20 گنا تمہیں اس کا گناہ دوں گا، 20 سے ملٹیپلائی کر کے کرتے. لیکن قربان جائیے، اللہ غفور رحیم ہے. اللہ نے فرمایا جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، جب میری کوئی نافرمانی کرتا ہے تو میں صرف سزا اتنی دیتا ہوں جتنا اس نے گناہ کیا. یعنی ایک گناہ کیا ہے تو ایک ہی درجے کا گناہ اس کا لکھا جاتا ہے، اس کو ملٹیپلائی نہیں کیا جاتا، یہ معاف کر دیتا ہوں. اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر کبیر. میرے پیارے رب، آپ غفور رحیم ہیں، آپ بڑے ہیں، آپ بڑے ہیں. آپ پوری امت کو معاف کر دیجیے. اللہ جی آپ ہم سب کو معاف کر دیجیے، ہمیں اچھے اعمال کی توفیق دے دیجیے. اللہ ہمیں اچھے اعمال کی قدم قدم پہ ہدایت اور توفیق عطا فرما دیجیے. تو اصل میں کمی ہماری ہے، کمی ہماری ہے. سردی کے موسم میں کوہرا ہوتا ہے، صبح کے وقت میں فوگ ہوتا ہے. فوگ یو کے میں بھی سنا ہے، وہاں بھی ہوتا ہے، کینیڈا میں بھی سنا ہے کہ وہاں بھی ہوتا ہے. جب برفیلے علاقے ہوتے ہیں وہاں یو پی کے علاقے میں بہت زیادہ ہوتا ہے. تو جہاں ٹھنڈک زیادہ ہوتی ہے وہاں صبح کے وقت میں فوگ ہوتا ہے، بلکہ شام میں بھی ہوتا ہے، رات میں بھی ہوتا ہے. اب جب فوگ ہوتا ہے اور دن میں آدمی کو کہیں سفر کرنا ہو تو پوری دنیا گویا پورا جہان دھوئیں سے، فوگ سے بھرا ہوا ہوتا ہے، ہاتھ سجھائی نہیں دیتا. اب کوئی بندہ سفر کرنے کا ارادہ کرے کہ ہو یہ تو فوگ ہے، نہیں جا سکتا، آگے کچھ نہیں دکھائی دے رہا. تو اگر وہ ایسا سوچے گا تو واقعی وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. لیکن اگر وہ چلنا شروع کرے تو اس فوگ کے اندر چلنے کا کمال یہ ہے کہ جب آدمی دھیرے دھیرے چلتا ہے تو جتنے حصے میں چل رہا ہے اتنا کھلتا ہوا جاتا ہے. پیچھے دیکھتا ہے تو پیچھے بھی پیک بند، اور آگے دیکھتے ہیں تو آگے بھی سجھائی نہیں دیتا. لیکن جس مقام پہ کھڑا ہے اس مقام پہ کچھ سجھائی دیتا ہے. تو اس فوگ میں چلنے کا یہی طریقہ ہے، بس چلتا رہے اتنے حصے کا کھلتا جائے گا. ایک مثال حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے کسی جگہ تحریر فرمائی ہے. فرماتے ہیں کہ آپ ایسا سمجھیں جیسے روڈ پہ آپ کھڑے ہو جائیں اور دونوں طرف راستوں کے کنارے پر درخت کی قطار ہو، تو آگے چل کر دور دیکھو گے تو ایسا لگتا ہے وی شیپ میں یہ راستہ آگے چل کر بند ہو جاتا ہے. یعنی دونوں طرف کے درختوں کی قطار جو ہے وہ آگے جا کر وی بن جاتی ہے اور اس کو بلاک کر رہی ہے راستے کو. اب آپ چلنا شروع کریں تو جیسے چلنا شروع کریں گے اس وی کا سائز بڑھتا چلا جائے گا یہاں تک کہ آپ اپنی منزل پہ پہنچ جائیں گے. تو اگر دور سے دیکھیں کہ آگے تو وی بنا ہوا ہے، راستہ بند ہے، آگے راستہ کھلا نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ اگر کھڑے یہ سوچیں گے تو وہ وی ہی نظر آئے گا. لیکن اگر آپ چلنا شروع کریں گے تو اللہ رب العزت، اللہ تعالیٰ اس راستے کو کشادہ کرتے جائیں گے یہاں تک کہ آپ اپنی منزل کو پہنچ جائیں گے. ٹھیک اسی طرح جو بندے ہمت کر کے کام شروع کرتے ہیں، ابتدا کرتے ہیں، اللہ پاک ان کو منزل دکھا دیتے ہیں، ان کے سامنے منزل کو اوپن کر دیتے ہیں. اور جو بیٹھے رہ جاتے ہیں وہ بیٹھے ہی رہ جاتے ہیں. حسرت ہے اس مسافر مضطر کے حال پر جو تھک کرے گیا ہو منزل کے سامنے. ہم کوششیں کریں، ہم آخری لمحے تک کوشش کے مکلف ہیں. اور یہ کوشش کرنا کتنا ضروری ہے، کہاں تک کرنا ہے، قربان جائیے. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو زلیخا نے، وقت کے بادشاہ کی بیوی نے، زلیخا نے، جو پر اثر تھی یعنی پر رسوخ تھی اور جس کے قبضے میں اس وقت سب کچھ تھا، اللہ کی شان، اس نے بہت مضبوط پلاننگ کی تھی گناہ کی، یہاں تک کہ دروازے بند کر دیے تھے، لاک کر دیا تھا ان کو. چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کو گھیر لیا اور گناہ کی کھلی آفر کی. اب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ دروازوں پہ تو تالے لگے ہوئے ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے دل میں اللہ سے دعا کی اور ظاہری اسباب اختیار کیے اور دوڑ لگائی. جیسے دوڑ لگائی اللہ کی مدد اور شامل حال ہو گئی، اللہ کی رحمت شامل حال ہو گئی. فوراً دروازے کھلنے شروع ہوئے، لوگ ٹوٹنے شروع ہوئے، دروازے کھلنے شروع ہوئے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ عمل صبح قیامت تک ہمارے سامنے ایک مثال رہے گا. حضرت یوسف علیہ السلام نے عمل کر کے دکھایا. معلوم ہوا ہم دارالعمل میں ہیں، ہم دارالاسباب میں ہیں. جتنا ہمارے اختیار میں ہے ہم اتنا تو اختیار کریں، پھر اللہ پاک اتنا پھر آگے وہ کر کے دکھائیں گے جو اس کے اختیار میں ہے. ہمارے اکابر مشائخ میں ایک بزرگ تھے، انگریزوں کی جیل میں وہ قید ہو گئے آزادی کے زمانے میں، جس زمانے میں حصول آزادی کی جدوجہد چل رہی تھی. اب جمعہ کا دن تو وہ غسل کرتے، دھلے ہوئے کپڑے پہنتے اور دھلے ہوئے کپڑے پہن کر اب جمعہ کی نماز کے لیے باہر نکلنے کی کوشش کرتے. تو جیل کے دروازے تک آتے، دروازے پر سنتری گن لے کر کھڑا ہوتا، کہاں جا رہے ہو؟
تو کہتے کہیں نہیں، پھر واپس اڑ جاتے، اور پھر اب آ کر ظہر ادا کرتے، اور پھر کہتے پیارے اللہ جمعہ پڑھنے کے لیے میں نے اپنی سی کوشش کی تھی لیکن راستہ بند نظر آیا، میں اب اس سے آگے قدرت نہیں پا رہا ہوں کہ میں باہر نکلوں گا، میرے پیارے اللہ اب میں ظہر ادا کر رہا ہوں لیکن آپ ثواب مجھے جمعہ کا عطا فرمائیے، ثواب مجھے جمعہ کا عطا فرمائیے۔ تو ہمارے اکابر مشائخ نے ہمیں یہ سبق سکھایا اور یہ ہمیں ایک نمونہ پیش کیا ہمارے سامنے کہ ہمارے حصے کا جتنا کام ہے ہم اتنا کر لیں، اس میں کمی کوتاہی نہ کریں، اور جو ہمارے حصے جو ہمارے استطاعت سے باہر کا کام ہے وہ اللہ کی ذات پر چھوڑ دیں۔ تو نوجوان بچے جو آج کل یہ شکوہ کرتے ہیں جی انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، یہ اوپن زمانہ ہے، گناہ کا کھلم کھلا دور ہے اور نیک بننا بہت مشکل کام ہے، تو یہ اصل میں شیطان کی ترجمانی ہے۔ وہ یہی تو چاہتا ہے کہ بندہ کوئی عمل نہ کرے، لیکن ان سے درخواست ہے کہ وہ اپنی طرف سے کوشش کریں اور اسٹیپ بائی اسٹیپ کوشش کریں، اور روزانہ مثلا صبح ہوتے کے ساتھ ہی دعا پڑھیں اور اللہ سے یہ کریں میرے پیارے اللہ زندگی کا ایک دن مجھے آپ نے عطا فرمایا، مجھے ایک زندگی کی نئی صبح روشن صبح آپ نے مجھے عطا فرمائی، میرے پیارے اللہ آج کے دن میں گناہوں سے بچی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، نیکی تقوی پہ زندگی گزارنا چاہتا ہوں، اچھے اعمال کرنا چاہتا ہوں، اللہ مجھے توفیق عطا فرمائی۔ صبح کو دعا کر لی، دعا کے بعد اب جو ہے اپنی مرضی سے اپنے اختیار جتنا اللہ نے اختیار دیا اس کو استعمال کرے۔ مثلا آج سوچ لے کہ آج مجھے دن بھر بد نگاہی نہیں کرنی اور گزرے ہوئے دن سے مجھے آج کا دن اچھا گزارنا ہے، اور گزرے ہوئے دن سے آج مجھے زیادہ نیکی کرنی ہے، مجھے صلاۃ التوبہ بھی پڑھنی ہے، اور مجھے کچھ روپیے اللہ کے راہ میں صدقہ خیرات بھی کرنا ہے، اور مجھے اپنے خاندان میں بہت سے گھر ایسے ہیں جن کو فزیکل خدمت کی ضرورت پڑتی ہے، مجھے ان کے ہاں جا کر حاضری دینی ہے اور میں ان کی کچھ خدمت کروں گا جو میرے اختیار میں ہے۔ تو کچھ آدمی اپنے ذمے کام لگائے، کچھ نیکیاں اپنے ذمے رکھے کہ مجھے یہ کام کرنے ہیں، تو جو کرنے کے کام ہے وہ کرے، اور جو بچنے کے کام ہے ان کا ارادہ کرے، اور ارادے کے پیچھے جو اسباب کی دنیا ہے اس کو اختیار کرے۔ مثال کے طور پر اللہ پاک نے نگاہوں کے اندر جو یہ وائپر رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے شٹر بنائے ہیں پلکوں کے، یہ اتنے سافٹ اور اتنے نازک ہیں کہ ان کو بند کرنے کے لیے، ان کو ڈاؤن کرنے کے لیے کوئی ہاتھی گھوڑے جوڑنے نہیں پڑتے۔ دکانوں کے شٹر کو ڈاؤن کرنے کے لیے کئی مرتبہ میں نے دیکھا کہ یہ جو پیون ہوتے ہیں دکانوں کے اندر جو کام کرنے والے بوائے ہوتے ہیں، کئی مرتبہ وہ پتلے دبلے ہوتے ہیں، اس پہ لٹکنا پڑتا ہے ان کو، اور لٹک کے زور سے جھٹکا لگاتے ہیں تب جا کے شٹر ڈاؤن ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک نے جو ہماری آنکھوں پر شٹر رکھے ہیں یہ اتنے بھاری بھرکم نہیں ہیں کہ دو چار آدمیوں کو بلا کر ان کو جھکانا پڑتا ہو، بلکہ اللہ پاک نے چشم زدن یعنی ایک محاورہ اور مثال بنا دی کہ یہ تو سیکنڈ کے ایک حصے کے اندر فوراً ڈاؤن ہو جاتے ہیں۔ تو جب اپنی طرف آتے ہوئے کسی خطرے کو دیکھیں تو فوراً جھکا لیں۔ ارے عجیب بات ہے، جب ہماری طرف کوئی تنکا اڑ کر آ رہا ہو آنکھ میں گرنے والا تو ہم ظاہری تنکے سے کے نقصان سے بچنے کے لیے اپنی آنکھوں کو چھپا لیتے ہیں، اور جب ہماری آنکھوں کے راستے سے ہمارے باطن کو خراب کرنے والا کوئی تنکا آتا ہے بدنگاہی کی شکل میں تو اس وقت ہم اپنی ان شٹروں کو کیوں ڈاؤن نہیں کرتے؟ آنکھ میں جب کچرا گرتا ہے تو آنکھ اتنا روتی ہے اور آنکھ ہم اتنی مچلتے ہیں اور اتنا پانی بہاتے ہیں، یہاں تک کہ اس وقت تک چین نہیں پڑتا جب تک کہ ہم اپنی آنکھ سے اس کچرے کو باہر نہ نکال لیں۔ وہاں تک آنکھ بھی بے چین رہتی ہے، ہاتھ بھی بے چین رہتا ہے۔ ایک اسی آنکھ کے واسطے سے جو کچرا پہنچا دل میں، جس نے ہلچل مچا دی دل کے اندر، ہماری آنکھ اور ہمارا ہاتھ اس وقت اتنا بے چین کیوں نہیں رہا اللہ کے سامنے، اور ہم آنسو بہاتے رہتے، آنکھیں مچلتے رہتے، ہائے میرے پیارے رب مجھ سے بدنگاہی ہو گئی، ہائے میرے پیارے رب ان آنکھوں کے جو ہے پیارے چشموں کے ذریعے اور پیارے بلب کے ذریعے سے، ان کی روشنی سے یا اللہ میں نے ایک گندی ایسی چیز داخل کر لی اپنے باطن کے اندر، ایسا عکس اندر داخل کر لیا جو میری تنہائی میں ہلچل مچائے گا، جو میری نمازوں کو خراب کرے گا، تنہائی میں اس کا تصور آئے گا۔ ہائے میرے پیارے رب معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے اور مجھے معاف کر دیجئے۔ غرض یہ میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ پاک نے ہمیں مجبور نہیں بنایا، ہمیں دنیا کے اندر مجبور نہیں بنایا، بلکہ اللہ پاک نے ہمیں بااختیار بنایا ہے۔ ہمارے ذمے کچھ اللہ پاک نے اختیار رکھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ پاک نے انسان کو کتنا اختیار دیا؟ کہ ایک پیر اٹھاؤ، ہم نے پیر اٹھایا، کہ دوسرا اٹھاؤ، کہ دوسرا تو نہیں اٹھا سکتا، کہ بس اتنا اللہ پاک نے اختیار دیا اور اتنا مجبور بنایا۔ غرض یہ کہ ہمیں اللہ پاک نے
ہمیں عقل دی ہے، سوچ دی ہے، سمجھ دی ہے. جیسے کوئی آدمی بڑا طاقتور ہو اور دو ٹوکرے اپنے سامنے لے کر کھڑا ہو، ایک کے اندر گندگی ہو، ایک کے اندر خوشبوئیں ہوں، مٹھائیاں ہوں، پھل فروٹ ہوں. اب وہ کسی آدمی سے کہے دیکھو بھائی یہ دو ٹوکرے میرے سامنے رکھے ہیں، آپ کے سامنے بھی نظر آ رہے ہیں، ایک میں گندگی ہے اور ایک میں خوشبو ہیں، پھل فروٹ ہیں. تو ایک میں گندگی، ایک میں پھل فروٹ ہیں، پسند تم کر لو، اختیار تم کر لو، اٹھا کے رکھ میں دوں گا تمہارے سر پر. ٹھیک اسی طرح اللہ پاک نے ہدایت کا راستہ بھی ہمارے سامنے رکھا ہے اور ضلالت و گمراہی کا راستہ بھی ہمارے سامنے رکھا ہے. اب ہم جس کو اختیار کریں گے اسی پہ چلنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، اسی پہ چلنا آسان ہو جائے گا. اس لیے ہم ضلالت و گمراہی کو کیوں پسند کریں؟ اس سے ہم اللہ کی پناہ مانگے، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے، اللہ کی پناہ مانگے اور ہدایت کو اختیار کریں، اس کو سینے سے لگائیں، اس کی طرف قدم بڑھائیں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں میرے پیارے رب ہدایت پر رکھیے اور ہدایت پر فرمائیے، ہدایت پر ہماری زندگی کی شام فرمائیے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کر لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین یا رب العالمین. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. اللہم باعد بیننا و بین خطایانا کما باعدت بین المشرق والمغرب. اللہ جی ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں. اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما. اللہ جی یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں. آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے، آپ سے سوال نہ کرے تو کس سے سوال کریں. ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر، ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر حاضر ہے. میرے پیارے اللہ رحم فرما دیجئے، میرے پیارے اللہ رحم فرما دیجئے. یا اللہ ہم کمزور، ہمارے ارادے بھی کمزور. یا اللہ اپنی قدرت والی یا اللہ توفیق ہمیں عطا فرما دیجئے. یا اللہ اپنی قدرت سے ہمیں توفیق عمل عطا فرما دیجئے. میرے پیارے اللہ ہمیں توفیق عمل عطا فرما دیجئے. پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے، معصیت میں جکڑے ہوئے ہیں. میرے پیارے اللہ ہم کمزور ہیں، کانٹا چبھ جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں، پھوڑا پھنسی نکل آئے تو تڑپ جاتے ہیں، بخار چڑھ جاتا ہے. میرے پیارے اللہ ٹھوکر کھا کے گر جائیں تو اللہ گھٹنا پھوٹ جاتا ہے، درد میں کراہنے لگتے ہیں. میرے پیارے اللہ ہم بہت کمزور ہیں، اللہ ہم بہت کمزور ہیں. اللہ ہمیں قوت عطا فرما، ہمارے ارادوں میں قوت عطا فرما. یا اللہ ہمارے کاموں میں برکت عطا فرما. یا اللہ رحمت کا معاملہ فرما. اللہ جی ہمیں ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں. اللہ جی ہمیں ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں. اللہ جی پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک بدن کا روما روما گنہگار ہے، بدن کا ٹیشو ٹیشو گنہگار ہے. لیکن اس 5 فٹ کے جسم میں ہمیں 4 انگل کا ایک عضو آپ نے ایسا عطا فرمایا ہے کہ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا آج تک اس نے آپ کی کوئی نافرمانی نہیں کی. اے میرے پیارے رب ہم اس کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اور اس کو واسطہ بنا کر کہ اللہ ہم اپنے پورے جسم کی مغفرت چاہتے ہیں. وہ عضو ہے ہمارا ماتھا، ہماری پیشانی. یا اللہ جب سے ہوش سنبھالا آپ کے علاوہ کسی غیر کو سجدہ نہیں کیا، آپ کے علاوہ کسی غیر کو سجدہ نہیں کیا. اس پیشانی کو آپ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکایا اور نہ جھکائیں گے انشاءاللہ. اے میرے پیارے رب یا اللہ اس پیشانی کی استقامت پر یا اللہ رحم فرما دیجئے، مغفرت فرما دیجئے. یا اللہ توفیق پورے ہمارے جسم کی طرف شامل حال فرما دیجئے. اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں. یا اللہ پوری دنیا میں جو یہ اللہ وبا پھیلی ہوئی ہے، یا اللہ اہل ایمان پریشان ہے، یا اللہ اہل ایمان کے محلوں میں یا اللہ خاص پابندیاں لگائی گئی ہیں. یا اللہ رمضان کے مہینے میں نہ افطار کا سامان لینے کے لیے جا سکتے ہیں، نہ باہر نکل سکتے ہیں. یا اللہ دن کا بھی روزہ ہو رہا ہے اور رات کو بھی بھوکے ہو رہے ہیں. اے میرے پیارے رب رحمت کا معاملہ فرما. پیارے اللہ انسانوں کو فہم عطا فرما، انسانوں کو سمجھ عطا فرما. یا اللہ اس بیماری کو عافیت کے ساتھ دور فرما دیجئے. یا اللہ کشادگی نصیب فرما دیجئے، رحمت کا معاملہ فرما دیجئے، عافیت کا معاملہ فرما دیجئے. جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کو قرضوں کی شکلیں ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما. میرے پیارے اللہ
بہت ساری ضرورتیں وہ ہیں جن کو مخلوق کے سامنے کہہ بھی نہیں سکتے اور دل میں رکھ کر سہ بھی نہیں سکتے۔ میرے پیارے اللہ، آپ کے سامنے ہمارے دل کی دھڑکنیں، ہماری مرادیں اور ارادے کھلی کتاب کی طرح ہیں۔ یا اللہ، آپ جانتے ہیں ہماری کیا ضرورتیں ہیں، اللہ عافیت کے ساتھ پوری فرما۔ رب کریم، سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ اللہ آپ ہماری مغفرت فرما دیجئے، کہ اللہ آپ ہماری مغفرت فرما دیجئے، پوری امت کو معاف کر دیجئے، پوری امت کو محبت کی نظر سے دیکھ لیجئے۔ تیری ایک نظر کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، مجھے اپنی پستی کی شرم ہے، تیری رفتوں کا خیال ہے، اپنے دل کا میں کیا کروں، اسے پھر بھی شوق وصال ہے۔ میرے پیارے اللہ، بس ایک نظر اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر، ایک نظر محبت کی، کرم کی ڈال دیجئے، اللہ کام بن جائے گا، اللہ کام بن جائے گا۔ رحمت فرما دیجئے، رحمت فرما دیجئے۔ یا اللہ، نہ جانے کتنے دوست احباب، کتنے محسنین، کتنے متعلقین، کتنے شاگرد، کتنے ملنے والے میرے پیارے اللہ ایسے ہیں کہ اللہ ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم ان کے لیے دعائیں کریں۔ میرے پیارے اللہ، ان کے دلی جائز نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ کہ اللہ ہمارے کتنے مشائخ، یا اللہ کتنے اکابر اور کتنے ہمارے اساتذہ ایسے ہیں کہ اللہ ہمارے اوپر حق ہے ہم ان کے لیے دعائیں کریں۔ میرے پیارے اللہ، جو زندہ ہیں یا اللہ جو انتقال کر چکے ان کی مغفرت فرما، اور جو زندہ ہیں ان کی حیات طیبہ میں برکت عطا فرما، ان کے منصوبے میں برکت عطا فرما، ایمان میں برکت عطا فرما، ان کے اعمال میں برکت عطا فرما، ان کے رزق میں برکت عطا فرما، ان کی صحت میں برکت عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ، ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں، ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں، ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ میرے پیارے اللہ، یہ شام کا وقت ہے، روزہ افطار کرنے کا قریب کا وقت ہے۔ میرے پیارے اللہ، اس وقت آپ کی طرف سے منادی اعلان کرتا ہے کہ اللہ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا، اس کی مغفرت کی جائے۔ اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے۔ ہے کوئی شفا چاہنے والا، اس کو شفا دی جائے۔ میرے پیارے اللہ، ظاہر و باطن کی بیماریوں سے ہمیں چھٹکارا عطا فرما دیجئے۔ میرے پیارے اللہ، قبول فرما لیجئے۔ ان صلاتی و نسکی